بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، جو ہر قدم پر، ہر منزل پر انسانوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اصلاح کا تعلق عبادات کے ساتھ خاص نہ تھا، عبادات کی بھی اصلاح فرماتے تھے۔ انبیاء کرام معاملات کی بھی اصلاح فرماتے تھے۔ انبیاء کرام تجارت، اخلاقیات، غرض ہے کہ ہر شعبہ زندگی کی اصلاح فرماتے تھے، تاکہ انسان اللہ کے دین کا 100% نور حاصل کر سکے اور کامل درجے کا ایمان بن جائے، کامل درجے کا مومن بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی اصلاح فرماتے تھے اور خود بھی تجارت وغیرہ میں عمدہ کردار کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ عرب آپ کی تجارت پر نبوت سے پہلے بھی ناز کرتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تجارت اور معاملات کو دیکھ کر اہل عرب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا علم ہوا تو انہیں اپنا مال شام لے جانے کی پیشکش کی، تو اس وقت ابو طالب کہنے لگے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا ایک تحفہ ہے، اے بھتیجے اسے قبول فرما لے۔ چنانچہ میسرہ کے ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے۔ یہ میسرہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے کہیں زیادہ منافع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کو دیکھ کر، میرے پیغمبر کے معاملات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، جس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ کہلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور سارا عرب تجارت کی بنیاد پر ساری دنیا میں مشہور تھا۔ خالق کائنات کا اپنے نبی سے تجارت کروا کر انہیں اعلیٰ صفات کا حامل بنانا تھا۔ مثلاً آپ کو بکریاں چرانے کے لیے پیشے سے وابستہ کیا گیا، بکریاں چرانے والا پیشہ جس سے انسان میں مکمل بردباری پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک مرکز پر جمع کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبیاں اکمل طریقے سے سرایت کر چکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے تمام انسانوں کو یہ سکھانا مقصود تھا کہ اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں اعلیٰ صفات پیدا کرو، دھوکہ دہی سے بچو، جھوٹ سے پاک تجارت کو اختیار کرو، گاہک کے ساتھ معاملات میں ادب و احترام سے پیش آؤ اور خوش اخلاقی کو اپنا مزاج بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود امت کو تجارت کے اعلیٰ بنانے کی تعلیم دی۔ ایک موقع پر ایک حدیث میں ارشاد ہے، ایسا تاجر جو سچ بولنے والا ہو، ایسا تاجر جو امانت دار ہو، قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی گھریلو زندگی،
کاروباری زندگی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے نبوت والے راستے کو اپنانا ہوگا۔ ان کے بتائے ہوئے ارشادات، اصول اور ضوابط پر خود کو اتارنا ہوگا۔ ان کے طریقہ تجارت میں خود کو ڈھالنا ہوگا، ورنہ مال اور ذخائر تو بہت ہوں گے لیکن ترقی نہیں ہوگی۔ اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصول اور بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، پیسہ تو بہت ہوگا لیکن خوشحالی سے وہ قوم محروم ہوگی۔ تو لہذا ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تجارت بھی ہم نے کرنی ہے تو دین کو سامنے رکھ کر، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم نے تجارت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی